وزیر اعظم کے ڈی جی آئی ایس آئی خواجہ ضیاء الدین نے بھی ان کو نہیں بتایا تھا کہ کارگل کا آپریشن شروع ہو چکا ہے؟ بعد میں انہوں نے بریفنگ دی ہے. یہ جب بریفنگ ہو گئی تو دین پرائم منسٹر نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ آئی ہیو سم کوشچنس ٹو آسک یو بٹ آئی وڈ آسک یو دوز کوشچنس سیپریٹلی. پھر پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف دے موو ٹو اندر روم. باقی سب چلے گئے. ان کے جو آرمی آفیسر تھے وہ بیٹھ رہے. میں بیٹھا رہا کیونکہ میں نے واپس پرائم منسٹر کے ساتھ جانا تھا. ڈیفینس سیکریٹری جو تھے جنرل افتخار علی خان، وہ اور میں تھوڑی دیر ہم وہاں ورینڈے میں پھرتے رہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو انہوں نے بریفنگ دی ہے یہ بالکل غلط بریفنگ ہے اور انہوں نے فیکچول چیز نہیں بتائی ہے. اب حالات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اور انفیکٹ پوزیشن جو ہے وہ روز بروز بگڑتی جا رہی ہے. اینڈ ہی وڈ لائک ٹو بریف دا پرائم منسٹر. جب ہم واپس جا رہے تھے تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا تھا کہ آپ ڈیفینس سیکریٹری کو بلائیں اور ان سے اس پہ بریفنگ لیں. یہ بتائیے سعید مہدی صاحب کہ جنرل عزیز چائنا میں تھے، جنرل مشرف پاکستان میں تھے، کارگل کے معاملات چل رہے تھے، ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی تھی جس کی ٹیپ انڈیا میں چلی گئی تھی. وہ ٹیپ کس نے کی تھی؟ وہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی تو تھی، یا انڈیا کی تھی یا ہماری تھی جس نے یہ ریکارڈ کیا تھا. اس میں جنرل پرویز مشرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو تو نہیں پتا چلا ہے اس چیز کا. That means they were trying to hide it from the prime minister. انڈیا کی راہ نے وہ ٹیپ ریکارڈ کی تھی ہماری؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. انڈیا سے کس نے بھیجی تھی میاں نواز شریف کو وہ ٹیپ؟ یہ I don't know this. سعید مہدی صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ جنرل طارق پرویز کو، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک رہنما ہیں، نادر پرویز ان کے کزن ہیں، ان کو برطرف کیا جاتا ہے. وہ کیا برطرفی کی وجہ تھی؟ ہوا یہ تھا کہ ایک فارمیشن کمانڈرز میٹنگ میں ہی کرٹیسائز دس ایکشن، اور اس نے یہ کہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ سر اتنا بڑا ایکشن آپ نے لے لیا اور ہم لوگوں کو، ہم کور کمانڈرز ہیں، ہمیں کانفیڈنس میں ہی نہیں لیا. یہ بات مشرف صاحب کو پسند نہیں آئی. اور یہ تو ڈیفینس کمیٹی جو ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، اس میں چیف آف نیول اسٹاف اینڈ چیف آف ایئر اسٹاف دونوں نے کہا تھا کہ وی ور ناٹ ٹیکن انٹو کانفیڈنس اینڈ آرمی اسٹارٹیڈ دس ایکٹیویٹی آن اٹس اون. ایڈمرل فصیح بخاری اور جنرل پرویز مہدی قریشی، ان دونوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا ہے. انفیکٹ اٹ واز سچ اے سیکرٹ ایکٹیویٹی اور ایکشن کہ یہ انہوں نے سوچا تھا کہ کسی کو ہم ابھی بتائیں گے ہی نہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا بیک گراؤنڈ. 8 اکتوبر کو ایک خبر آئی تھی کہ جنرل طارق پرویز میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے نکل رہے تھے اور پرویز مشرف نے ان کو دیکھ لیا تھا اور اس لیے انہیں برطرف کیا گیا. کیا بات ہے؟ نہیں یہ نہیں تھا. خبر یہ آئی تھی کہ ان کے پریس سیکریٹری اخبار لے کر آئے تھے اور انہوں نے یہ اخبار دکھایا جس میں یہ خبر آئی تھی کہ جنرل طارق پرویز کو اس لیے ریٹائر کیا گیا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیکچول چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف اینڈ بیگم پرویز مشرف یہ گئے تھے پرائم منسٹر نواز شریف کے گھر لاہور میں اور ان کے فادر ان لاء کا افسوس کرنے کے لیے اور فاتحہ پڑھنے کے لیے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جنرل صاحب آپ نے وہ جو دوسری بات کرنی تھی وہ بھی آپ کر لیں. تو اس پہ انہوں نے کہا نہیں میں وہ پھر کسی اور وقت کر لوں گا. تو پرائم منسٹر نے کہا نہیں بتائیں کیا بات ہے. انہوں نے کہا سر میں جنرل طارق پرویز کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تو آئی وانٹ ٹو ریکمینڈ دیٹ ہی شوڈ بی ریٹائرڈ. تو پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا یو سوٹ یور سیلف, you have to run the army, and if someone doesn't come up to your requirements and you want to retire him, تو you may do that. آپ مجھے بھیج دیں ریکمنڈیشن. کچھ دنوں کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا پرائم منسٹر کے پاس پرائم منسٹر ہاؤس میں, تو ملٹری سیکریٹری ایک فائل لے کر آئے جس میں انہوں نے کہا کہ سر یہ ایک سیکرٹ فائل ہے جو ڈیفینس سیکریٹری نے بھیجی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسے خود کھول کے دیکھ لیں. انہوں نے فائل مجھے دے دی اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بتا دیں کہ کیا ہے اس میں. تو وہ میں نے بتایا, میں نے کہا سر اس میں ریکمنڈیشن ہے
کہ جنرل طارق پرویز کو ریٹائر کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں دا چیف ہیز ڈسکسڈ ود می, تو آپ میری اپروول ریکارڈ کر کے بھیج دیں. تو آئی ریکارڈیڈ ہز اپروول دیٹ دا پرائم منسٹر ہیز approved the proposal, and we sent it back. There was absolutely no hesitation or resistance on the part of the Prime Minister. مہدی صاحب آپ سے گفتگو جاری ہے لیکن وقت ہوا ایک بریک کا, لیتے ہیں ایک بریک.